بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ہماری کہانی ایک عاشق رسول یہودی کی داستان۔ تمام سامعین کو محمد ثقلین کا خلوص بھرا سلام۔ ایک یہودی کی حکایات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی اور تعریف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہوں پر پایا۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا، اگر میں یوں ہی کاٹتا رہا تو تورات کی ساری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس کے ساتھیوں نے بتایا، وہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ بہتر بات یہ ہے کہ تو اس کو نہ دیکھ۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے ان کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کو بہت خوبصورت دیکھ کر کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، کہنے لگا، السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا۔ آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ شاید اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، ہائے کاش مجھے میری ماں نے نہ جانا ہوتا، اگر جان ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھ لی تو کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ پڑھتا، اور یہ بھی کر دیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی المرتضیٰ موجود ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے نہ حد سے زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے 2 رانی شوائیں نکلتی تھیں۔ پسینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیوں پر گوشت زیادہ تھا۔ قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ شانوں کے درمیان مہر نبوت تھیں۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اس طرح موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلیمان، جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कुर्ता लेकर आ जाओ। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दरवाज़े पर आए और आवाज़ दी, अय फ़ख्रुल अंबिया के दरवाज़े। अंदर हसन व हुसैन रो रहे थे, लिहाजा दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का पैगाम दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोते हुए बोली, मेरे बाबा का कुर्ता कौन पहनेगा? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सारा किस्सा सुना दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुर्ता निकाल कर लाएं जो 7 जगहों से खजूर के पत्तों से सिला हुआ था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे सूंघा, फिर दूसरे तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सूंघा। उसके बाद यहूदी उसे पकड़कर सूंघने लगा और कहने लगा, वाह, ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसके बाद यहूदी कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, अय अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू वाहिद है, यकता व यगाना है, कायनात तेरी नियाज़मंद और तू बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि तेरे महबूब ने जो कुछ भी फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और उन पर ईमान लाता हूँ। अय अल्लाह, अगर मेरा सलाम तेरी बारगाह में कबूल है, अय परवरदिगार, मेरी रूह को कब्ज़ कर दे और मुझे मौत दे दे। ये कहकर उस आदमी ने वहीं गिरकर अपनी जान दे दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवा दिया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और उनके ग़ुलामों पर लाखों करोड़ों सलाम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।